السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میں سے بعض لوگوں نے یہ سوال مجھے بھیجا، اور یہ سوال مختلف مکاتب فکر سے آیا ہے، سنی حضرات کے ہاں سے بھی آیا ہے، دیوبندی حضرات کے ہاں سے بھی آیا ہے کہ کیا یہ یوتھ کلب والے یہ وہابی ہیں، اہل حدیث ہیں؟ یہ طٰہٰ بن جلیل اور اس طرح ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے اور بہت سارے لوگ ہیں، کیونکہ ان کے نام بھی طٰہٰ بن جلیل یہ عربی طرز پر نام ہے، اور ہمارے ہاں پاکستان وغیرہ میں ایسے نام ہوتے نہیں ہیں اور عام طور پر، اور پھر اس طرح محمد علی اور اس طرح ان کے ساتھ اور بہت سارے لوگ جو جڑے ہیں، اس پر میں نے آپ کو پہلے بھی کچھ کلپس میں بتایا تھا۔ اور یہ سوال پوچھنے کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ان کے پلیٹ فارم سے اس بات کا اظہار نہیں کیا جاتا، لیکن ان کی باتوں سے اس بات کا اظہار ضرور ہو جاتا ہے کہ یہ مکتبہ وہابزم سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی سوچ وہی ہے۔ اور ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام صرف وہابی تھاٹ پروسیس کے لوگ ہی کہتے ہیں، یا پھر آپ سمجھ لیں ہمارے ہاں اہل حدیث مکتبہ فکر کے جو لوگ ہیں وہ بھی ان لوگوں کے ہاں، ان کے ہاں بھی جو ہے وہ ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے۔ تو اب اس کے علاوہ ان لوگوں کی کچھ تصاویر بھی ہیں جو صرف اہل حدیث مکتبہ فکر کے علماء کے ساتھ ہیں۔ طٰہٰ بن جلیل کی یہ صہیب میر محمدی کے ساتھ تصویر ہے، اور اسی طرح ان کے ہاں جو ہے حافظ زبیر، ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب جو ہیں، ان کے ہاں محمد علی کی تصویر مجالس میں ہیں۔ اور پھر حافظ زبیر ہی کے چینل سے ایک بہت بڑی لمبی ایک پچھلے دنوں کمیونٹی کے اوپر ایک پوسٹ آئی تھی جس میں یوتھ کلب کو بہت سراہا گیا تھا، اور ان کو کچھ نصیحتیں بھی موجود تھیں۔ تو زیادہ تر چونکہ یہ وہابی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والے علماء کے ساتھ ہی اٹھتے بیٹھتے نظر آتے ہیں، تو یہ بات واضح ہے۔ اور اس کی سوال پوچھنے کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس کیونکہ اس چینل پر اہل حدیث مکتبہ فکر ہو گئے، یا آپ سمجھ لیں دیوبندی ہو گئے، سنی حضرات، تمام مکاتب فکر کے لوگ یہاں آتے ہیں اس چینل پر، میرے چینل پر، کیونکہ یہاں پہ ہم مختلف علوم پر بات کرتے ہیں جس پر بہت سارے اور دیگر جو پلیٹ فارمز پر بات نہیں ہوتی۔ تو ان میں سے بعض لوگوں نے اس سوال کو میرے پاس بھیجا کہ حضرت ان کی کچھ باتیں جو ہے وہ ہمیں ایسی معلوم ہوتی ہیں جو ہم نے نہ دیوبند کے جو لوگ ہیں انہوں نے کہا نہ ہم نے دیوبند مکتبہ فکر میں سنا ہے، اور سنی حضرات کہتے ہیں کہ ہم نے سنی مکتبہ فکر میں یہ باتیں نہیں سنی، یہ باتیں زیادہ تر اہل حدیث کرتے ہیں، یا یہ باتیں زیادہ تر جو ہے وہ وہابی کرتے ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ ان کے پلیٹ فارم پر ایسی کوئی نشاندہی نہیں ہوتی۔ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اب وجہ کیا ہے نا، اب لوگ پوچھتے ہیں کہ بھی آپ کو اس پر بات کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ بات کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو جس تھاٹ پروسیس سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ اپنے آپ کو ڈسکلوز نہ بھی کرے تو وہ لوگ جو اس تھاٹ پروسیس کے علم کو جانتے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں، اور جو اس تھاٹ پروسیس کے علم سے واقف نہیں ہوتے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ وہ کہنے کو بظاہر تو ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو بہت جنیرک ہوتی ہیں، انہیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں کہاں اپنے مکتبہ فکر کی انڈورسمنٹ لوگوں کو دیتے رہتے ہیں، ڈوزز بھی دیتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو اس سے نتیجتاً کیا نکلتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا، اور یوتھ ہے اس کو ویسی جو ہے اس نے تھوڑا سا ادھر تھوڑا سا ادھر سنا ہوا ہوتا ہے، یا اتنے پختہ نہیں ہوتے، تو انہیں کویشچنز ہو جاتے ہیں، بڑے عجیب سے کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں، اس لیے سوالات بھیجتے ہیں۔ اسی لیے اس کو کلیئرفائی کرنے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ ویئر دے آر کمنگ فرام، ان کے بہت سارے کانسیپٹس جو ہیں وہ کہاں سے ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں، کہاں سے لے رہے ہیں، تاکہ آپ بھی اس بات میں کلیئر ہو جائیں۔ بے شک وہ اپنے منہ سے نہیں بولتے، لیکن ان کے جو افعال ہیں اور ان کی جو اقوال ہیں وہ اس چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ ویئر آر دے کمنگ فرام۔ بہرحال اس کے اوپر مجھے پتہ ہے جب ہم اس طرح کی وضاحتی ویڈیوز بناتے ہیں دوسروں کے متعلق، حالانکہ ان کو خود اوپنلی اس بات میں کہنے میں کوئی شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے، جیسا ہم کہتے ہیں کہ ہم سنی مکتبہ فکر کے ہیں، لیکن دیوبندی حضرات بھی آ کر یہاں ویڈیوز دیکھتے ہیں، اہل حدیث کے حضرات بھی آ کر یہاں ویڈیوز دیکھتے ہیں، کچھ لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ مطابقت بھی کرتے ہیں، بعض امور میں بعض لوگ اختلاف کرتے ہیں، بعض لوگ بعض امور میں اختلاف کرتے ہیں، کچھ سنی حضرات بھی مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں، شدید اختلاف رکھتے ہیں بعض، دیٹس اوکے، علمی اختلاف ہوتے ہیں اپنی جگہ، لیکن ہم اوپنلی یہ بات کہتے ہیں کہ ہم کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں وہ ود ریفرنسز رکھتے ہیں، اور وجہ بھی یہی ہے کہ آپ کو پتہ ہو، اور پھر منبع علم جب جمع کرتے ہیں تو پھر ہم اس میں تفریق نہیں کرتے۔
تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اٹ شوڈ بی اوپنلی اس کو لوگوں کو بتانا چاہیے تاکہ لوگوں کو یہ بات واضح ہو کہ ان کو جو انفارمیشن مل رہی ہے وہ کس مکتبہ فکر کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. سوچنے سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. اس کو چھپائے رکھنے میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. یہ انجینئر مرزا والی جہالت نہیں کرنی چاہیے کہ علمی کتابی لوگوں کو کہتے رہیں کہ ہم تو صرف مسلمان ہیں اور پھر اپنا ایک الگ فرقہ بھی کھول کے بیٹھ جائیں اور برملا انٹرویو میں بھی کہیں کہ میں ایک فرقے کا بانی ہوں. تو بیسکلی جو حق ہے، جو سچ ہے، جو دل میں چھپا ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتی ہے بات زبان پر. جب انہوں نے کہہ دیا کہ میں تقی عثمانی کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں، وہ بھی ایک فرقے کے بڑے ہیں، میں بھی ایک فرقے کا بڑا ہوں، اور پھر اردو کے فرقے کا عربی کے فرقے کے اوپر اطلاق کرنا، حالانکہ عربی میں لفظ فرقے کا الگ معنی ہے، اردو میں لفظ فرقے کا الگ معنی ہے. اس پر میں آپ کو پہلے ویڈیوز دے چکا ہوں اور یہ یوتھ کلب ہی سے اس چیز کو اچھالا گیا تھا اور اس چیز کو وداؤٹ ایکسپلیننگ یوتھ کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی گئی تھی. مسئلہ پتہ ہے کہاں ہوتا ہے؟ جہاں آپ لفظ اردو کا لفظ استعمال کرتے ہیں فرقے کا اور اس کی مدافعت میں اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ قرآن کی آیت فرقے والی لے کر آتے ہیں جس کا معنی بالکل مختلف ہے. کبھی تفسیر کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں کہ عربی میں لفظ فرقے کا کیا معنی ہے اور احادیث مبارکہ میں جس لفظ فرقے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو گمراہ ہیں اس کے اندر لفظ فرقے کی تشریح کیا ہے. کبھی شروحات حدیث بھی اٹھا کے دیکھیں. لیکن مسئلہ یہی ہوتا ہے ہمارے ہاں سب چیزیں خلط ملط کر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے چیزوں کا حق ادا کر دیا. ہرگز نہیں. عربی زبان کے بعض الفاظ اردو میں مستعمل ہے، استعمال ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ سیم معنی میں، بعض دفعہ دوسرے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. اچھا، عربی زبان میں بعض الفاظ کے کئی معنی ہوتے ہیں اور جو عربی زبان جاننے والے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ کن معنی میں استعمال ہو رہے ہیں. لیکن جو اردو بولنے والے ہیں انہیں صرف اس ورڈ کا ایک ہی معنی آتا ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے. اس لیے جب ہم اردو کے معنوں کا عربی زبان کے الفاظ پر ڈائریکٹلی عربی میں اطلاق کرتے ہیں تو وہاں ہم غلطیاں کر جاتے ہیں. تو اب میں آپ کو کچھ شواہدات بھی دکھا دیتا ہوں جس سے بات واضح ہو جائے گی کہ یوتھ کلب والوں کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں ہے اور اس کے بارے میں، ان کے بارے میں کون لوگ جو ہے کیا رائے رکھتے ہیں. گو کہ بعض وہابی حضرات ریسنٹلی یوتھ کلب سے اختلافات بھی کرتے نظر آتے ہیں. ان میں زیادہ تر ایسے بھی لوگ ہیں جو وہابی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنے چینلز کھول کے بیٹھے ہیں اور ان کو ان کے چینل سے اختلاف ہے کہ انہوں نے یہ باتیں ایسے کر دیں اور ایسی کر دیں اور یوں تو 4-5-6 لوگ بیٹھ کر کچھ بھی کھچڑی پکاتے رہیں. یہ ان کے اس طرح کے الفاظ وہابی مکتبہ فکر کے بعض یوٹیوب چینل سے آئے ہیں اور وہ جا کر زبیر صاحب نے جو ان کے اوپر ایک پوسٹ کی ہے اس کے اندر یہ تمام کانورسیشن موجود ہے جہاں پہ یہ آپس میں الجھتے نظر آ رہے ہیں. اینی وے، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایوری بڈی شوڈ کم آؤٹ اوپن کہ ویئر آر دے کمنگ فرام. اب مفتی طارق مسعود ہیں، سب کو پتہ ہے کہ ان کا تعلق دیوبند مکتبہ فکر سے ہے، تو اٹس ناٹ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ اور دیگر لوگوں کے پاس چلے جائیں تو پتہ ہوتا ہے کہ ویئر دے آر کمنگ فرام. اس سے کیا ہوتا ہے، سامنے والا کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہ اسکول آف تھاٹ ہے. لیکن یہاں چھپا کے بات کی جا رہی ہے، اپنے آپ کو کچھ اور بتا کر کہ ہم سب ہیں بتائے، لیکن اندر سب بھرے ہوئے ہیں. اگر آپ سب کے ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو آپ کے اندر پھر سب کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. آپ کے اندر جو ہے وہ دیوبند کی ریپرزنٹیشن بھی ہونی چاہیے، آپ کے اندر جو ہے وہ سنی حضرات کی ریپرزنٹیشن بھی ہونی چاہیے. آپ ایک مکتبہ فکر کے لوگوں کو آپ نے جمع کر لیا ہے، ایک تھاٹ پروسیس کو آپ نے جمع کر لیا ہے اور آگے آپ پورٹرے یہ کر رہے ہیں کہ آپ سب کی نمائندگی کر رہے ہیں، جس سے میسج بڑا کنفیوزنگ اور رانگ جاتا ہے. اور اسی کی طرف نشاندہی کرنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ لوگوں نے پوچھا ہے اس لیے میں نے بتایا ہے، ورنہ مجھے یوتھ کلب سے کوئی لینا دینا ہے نہیں. اینی وے، they live in a totally different world, they live in a totally different country, they have a totally different people that they cater to, but it has to be
ٹولڈ، یہ چیز بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کیسا ہے اور اس کو پھر کیسے دیکھنا چاہیے۔ بہرحال آپ کے ٹائم کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔